اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر فرض کیا گیا ہے اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو، جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کی ذمہ ایک لازمی حق ہے۔ یہ آیت اس دور پر نازل ہوئی تھی کہ جب مرنے والے کے ترکہ میں ورثاء کے حصے متعین نہیں ہوتے تھے، کیونکہ سارا ترکہ مرنے والے کے لڑکوں کو مل جاتا تھا۔ اس آیت نے یہ قرض اتارا ہے کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے اور یہ واضح کرے کہ ان میں سے کسی کو اتنا حصہ دیا جائے گا، اور بعد میں سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ تمام ورثاء کی تفصیل اور ان کے حصے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ اس کے بعد جس وصیت کا جس آیت میں ذکر ہے وہ فرض تو نہیں رہی، بلکہ اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی حق ہو تو اس کی وصیت کرنا اب بھی فرض ہے۔ نیز جو لوگ شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہے تو ان کے لیے اپنے ترکہ کے 1/3 کی حد تک وصیت کرنا اب بھی جائز ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ تفسیری معنی کہ جن لوگوں نے مرنے والے کی زبان سے کوئی وصیت سنی ہو، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں کمی پیشی کریں، اس کے بجائے ان کے لیے وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے۔ فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمی کے درمیان صلح کروا دے
تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا ناانصافی سے کام لے اور کوئی اسے سمجھا کر اپنی وصیت میں مرنے سے پہلے تبدیلی کروانے پر آمادہ کر دے تو یہ جائز ہے۔